بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑی اہم اپڈیٹس جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب کی جو اپیل ہے سزا معطلی کی، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ سماعت اس کی کل ہونے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اٹک کے ایڈیشنل سیشن جج نے عمران خان صاحب کی جیل کا وزٹ کیا، اور وہاں پر عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے والی جو بدسلوکی ہے، جو شرمناک انسانیت کی تاریخ کی شرمناک بدسلوکی، وہ جو ہے وہ سامنے لے آئے ہیں، اور ان کی جانب سے باقاعدہ ایک جو ہے وہ لیٹر لکھ دیا گیا ہے، باقاعدہ ایک رپورٹ لکھی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا کیا ظلم و ستم اور کیا کیا سفاکیت اور کیا ہم الفاظ اس کو کیا دیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ شرمناک جو ہے وہ رویہ اور شرمناک حرکات جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں جیل میں، اٹک جیل میں عمران خان صاحب کے حوالے سے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فاروق حبیب صاحب کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں کہا گیا کہ ایڈیشنل سیشن جج نے اپنے اٹک جیل کے وزٹ کے دوران سابق وزیر اعظم کے ڈیتھ سیل جہاں ان کو قید کیا گیا، اس کی انتہائی ہوش ربا جو ہے وہ رپورٹ جاری کر دی۔ عمران خان کو ذہنی اذیت دینے کے لیے ان کے سیل میں واش روم کے سامنے کیمرے لگائے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ پریزن رول 257 اور 771 کی کھلے عام خلاف ورزی ہے۔ جو گھٹیا اور شرمناک غیر انسانی سلوک عمران خان کے ساتھ قید میں کیا جا رہا ہے وہ اب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ پوری قوم دیکھ لے، عمران خان انتہائی مشکلات اور ظلم کے باوجود ان ظالموں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے، اور یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے عمران خان کا سہولیات سے متعلق کیس تاریخ ڈالنے کے باوجود التوا میں رکھا ہوا ہے۔ یہ فاروق حبیب صاحب کی جانب سے ٹویٹ سامنے آئی، اور ایک تہلکہ مچ گیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کس قسم کی سفاکیت اور کس قسم کی جو غیر انسانی سلوک ہے وہ جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایڈیشنل سیشن جج اٹک جن کا نام ہے شفقت اللہ خان، ان کی جانب سے وہ رپورٹ سامنے آئی، اور اس رپورٹ میں بڑی اہم جو ہے وہ شرمناک جو انکشافات ہیں ان کی جانب سے کیے گئے ہیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایڈیشنل سیشن جج کی جانب سے یہ لکھا گیا ہے کہ 15 اگست کو اٹک جیل کا ان کی جانب سے دورہ کیا گیا۔ چیئرمین عمران خان کے سیل کے عین باہر CCTV کیمرہ نصب ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج شفقت اللہ خان چیئرمین عمران خان کے ٹوائلٹ کی شکل کی دیوار ایل شیپ کی دیوار جو ہے وہ محض 2.5 سے 3 فٹ اونچی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج شفقت اللہ خان صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 5 سے 6 فٹ کی بلندی پر لگے CCTV کیمرے کی وجہ سے چیئرمین عمران خان کو ٹوائلٹ کے استعمال اور دوران غسل بھی کوئی پرائیویسی میسر نہیں ہے۔ انتہائی شرمناک اور انتہائی غیر انسانی سلوک ہے یہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور یہ سابق وزیر اعظم کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایڈیشنل سیشن جج اٹک ہیں ان کی جانب سے یہ ہوش ربا انکشافات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ مزید ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کی شکایات مکمل طور پر درست ہیں۔ عمران خان کو اس حالت میں رکھنا پاکستان پریزن رول 257 اور 771 کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ وکلاء اور اہلیہ کی چیئرمین عمران خان تک رسائی میں بھی مشکلات ہیں۔ جیل حکام کی جانب سے عمران خان کو درپیش شکایات کے ازالے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ یہ ایڈیشنل سیشن جج شفقت اللہ خان صاحب کی جانب سے رپورٹ جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ آپ خود جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بالکل بھی پرائیویسی نہیں دی گئی، اور جو کیمرہ ہے وہ بالکل ان کے جو کمرہ ہے جیل کا اس کے سامنے لگا دیا گیا، اور اس میں پراپر جو ہے وہ ان کو پرائیویسی نہیں دی جا رہی، نہ غسل کے ٹائم نہ ہی واش روم یوز کرنے کے ٹائم۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے جو کیس ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے، اور وہ کیس کون سا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو عمران خان صاحب کا جو توشہ خانہ کیس ہے جس میں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کنوکشن بھی ہوئی ہے، اور اسی سلسلے میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں بھی ہیں، اٹک جیل میں، اس کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کی اپیل ہے
وہ جو تحریک انصاف کی چیئرمین عمران خان صاحب کی اپیل ہے اس کو 23 اگست کو مقرر کر دیا گیا ہے، یعنی کہ پرسوں کے روز اس کو مقرر کر دیا گیا ہے، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس جمال خان مندوخیل جو ہیں وہ بینچ کا حصہ ہوں گے۔ یہ باقاعدہ بینچ بنا دیا گیا ہے اور 23 اگست کو اس کی سماعت ہوگی۔ اب آتے ہیں عمران خان صاحب کے جو سب سے اہم کیس ہے اور سب سے اہم اپیل جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کے اوپر جس کی سماعت کل کے لیے مقرر ہے، اور چیف جسٹس کی سربراہی جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ پہلی جب عمران خان صاحب کی کنوکشن کے بعد جب عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی تو چھٹی آ گئی تھی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے دستخط نہیں ہو پائے تھے، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے عمران خان صاحب کی جو اپیل ہے وہ دائر کی گئی تھی، اور 9 اگست کو غالباً اس کی سماعت ہوئی تھی، اور 9 اگست کو ہی نوٹسز جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے تھے چیف جسٹس کی جانب سے، اس 2 رکنی بینچ کی جانب سے، اور ان سے کہا گیا تھا کہ اگلے روز جو ہے وہ اس کی سماعت کر لیں یا اس سے اگلے روز کر لیں۔ لطیف خان کھوسہ صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، وہ بابر اوان صاحب، اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب کے دیگر وکلاء ہیں وہ پیش ہوئے تھے، اور اس کے سلمان اکرم راجہ صاحب ان میں تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو توشہ خانہ کیس کو دیکھ رہے ہیں خواجہ حارث صاحب جو ہیں وہ بھی اس کیس میں ان کی جانب سے اپیل جو ہے وہ دائر کی گئی تھی۔ عمران خان صاحب کے وکلاء کی جانب سے بڑے مدلل جو ہیں وہ دلائل دیے گئے تھے، اور اس کی سماعت میں جو آغاز تھا دلائل کا وہ لطیف کھوسہ صاحب کی جانب سے کیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ خواجہ حارث صاحب نے اپنے دلائل دیے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل صاحب، عمران خان صاحب کے جو دیگر وکلاء ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب، بابر اوان صاحب، ان کی جانب سے بھی دلائل دیے گئے تھے، اور جب دلائل سنے گئے اور اس کے بعد جب خواجہ حارث صاحب نے ایک منٹ کے حوالے سے جو ہے وہ عدالت کو بریف کیا اور بتایا کہ اس دن ایکچوئل میں ہوا کیا تھا، خواجہ حارث پہنچ کیوں نہیں پائے تھے، اور فیصلہ کس طرح جو ہے وہ جلد بازی میں سنایا گیا تھا، تو اس پر ہمیں ایسا لگا کہ انتہائی اہم جو ہیں وہ اب ریمارکس آنے والے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اب فیصلہ آ جائے، مگر ہوا یہ کہ نوٹسز جاری کر دیے گئے، اور اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ کیونکہ میری طبیعت خراب ہے تو کل میں عدالت نہیں آ سکتا، اس لیے کل میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، چیک اپ کرانا ہے، اور اس کے بعد میں آئندہ آنے والے کسی روز میں اس کیس کو جو ہے وہ مقرر کر دوں گا سماعت کے لیے، جس پر جو خواجہ حارث صاحب ہیں اور لطیف خان کھوسہ صاحب ہیں ان کی جانب سے یہ اپیل کی گئی کہ سر اگر کل نہیں رکھ سکتے تو اگلے روز یعنی کہ جمعے کے روز اس کیس کو سن لیا جائے، مگر یہ بھی چیف جسٹس صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ پاسبل نہیں ہوگا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ اگلے 4 روز کے اندر اس کیس کی جو ہے وہ سماعت کو مقرر کر دیا جائے گا، کیس لگا دیا جائے گا، مگر پھر ہم نے دیکھا کہ 14 اگست آ گئی، اور اس کے بعد 15 اگست کو اس کیس کی سماعت جو ہے وہ سمجھ رہے تھے سب لوگ، ہم بھی یہی کنسیڈر کر رہے تھے کہ اس کیس کی سماعت 15 اگست کو جو ہے وہ مقرر کر دی جائے گی، اور 15 اگست کو ہی اس کیس کو سن لیا جائے گا، اور عمران خان صاحب کی جو کنوکشن ہے وہ شاید ختم کر دی جائے، مگر پھر یہ ہوا کہ آج اس دن 15 کے دن جو ہے وہ عمران خان صاحب کی اس اپیل کو 22 اگست کی تاریخ لگا دی گئی، اور اب کل جو ہے وہ کیس چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے سامنے رکھا جائے گا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے وکلاء لطیف خان کھوسہ صاحب، بابر اوان صاحب، خواجہ حارث صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب اور دیگر شعیب شاہین صاحب اور شیر افضل مروت صاحب، دیگر جتنے بھی وکلاء ہیں وہ عمران خان صاحب کے وہاں پر پیش ہوں گے۔ نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہیں، انتظار حسین پنجوتا صاحب ہیں، یہ تمام وکلاء جن کی جانب سے عمران خان صاحب کی اپیل دائر کی گئی ہے وہ وہاں پر پیش ہوں گے اور دلائل دیں گے، اور یہ چیز تو سب کے سامنے ہے کہ عمران خان صاحب کا جو کیس ہے، پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جو کنوکشن ہے وہ فوری طور پر ختم کر دی جائے گی،
اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس اپیل کے ساتھ ایک درخواست بھی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی کنوکشن کو فوری نہیں ختم کیا جاتا تو کم سے کم ان کو ضمانت دے دی جائے تاکہ وہ جیل سے باہر آ سکیں. اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی جو جیل منتقلی ہے اور جیل میں سہولیات ہیں اس حوالے سے بھی چیف جسٹس کے پاس جو اپیلیں ہیں درخواستیں ہیں وہ پڑی ہیں اور ان پر اب تک کوئی مکمل طور پر باقاعدہ کوئی فیصلہ جاری نہیں ہو پایا. لیکن کل کی حد تک عمران خان صاحب کی یہ اپیل چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے سامنے رکھی جائے گی. لطیف خان کھوسہ صاحب، خواجہ حارث صاحب، بابر اعوان صاحب اور دیگر وکلاء جو ہیں وہ دلائل دیں گے اور یہی کنسیڈر بھی کیا جا رہا ہے کہ کل ہی کنوکشن ختم کر دی جائے گی اگر اس نتیجے پر عدالت پہنچی تو. اب تک کی جو اپڈیٹس ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. کل دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو پائے گی، عمران خان صاحب کی کنوکشن ختم ہو پائے گی کہ نہیں، اور جج ہمایوں دلاور صاحب کا جو فیصلہ تھا وہ معطل ہو پائے گا یا نہیں. اور اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سے نہیں ہوتا تو ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو پرسوں کے لیے سماعت مقرر ہے اس میں آگے کیا فردر پروسیڈنگ ہوگی. شاید پہلی سماعت میں تو یہی ہوگا کہ جو نوٹسز ہیں وہی جاری کیے جائیں گے، مگر دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے. ابھی کل کا دن جو ہے وہ ہم آپ کو رپورٹ کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. ابھی جو ہے وہ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.